السلام علیکم، اشتیاق بخاری آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز منظرہ۔ ناظرین، اس وقت کیڈٹ کالج بٹراسی میں ایک اہم ایشو جو ہے وہ وائرل ہے کہ جس میں ایک سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ جو مستقبل میں کیڈٹ بننے جا رہا تھا اور وہاں زیر تعلیم تھا، اور ماشاءاللہ جو کیڈٹ کالج بٹراسی جو ہے اس کا نام صوبے میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں ایک شناخت ہے، ایک بڑا ادارہ ہے۔ اور اس قسم کے جو بڑے ادارے ہوتے ہیں وہ کسی ایک فرد کے نہیں بلکہ قومی اثاثہ ہوتے ہیں جن پہ فخر کیا جا سکتا ہے نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر۔ تو اس وقت جو بٹراسی کیڈٹ کالج کے اندر وقوع اس طرح کا رونما ہوا کہ ایک سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ توصیف قدیر، جس کا تعلق گاؤں دوگا سے ہے، اور وہ وہاں پہ زیر تعلیم تھا، اور اسی دوران کچھ چونکہ تفتیش کے بعد صورتحال سامنے آئے گی تو وہ جاں بحق ہو گیا ہے، اور اس کو کالج انتظامیہ نے یہ کہا کہ خودکشی ہے، جبکہ جو ورثاء ہیں وہ اس کو قتل کا شبہ جو ہے وہ بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو لواحقین ہیں ان کے اوپر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی کہ اس دور میں تعلیم جو ہے وہ مشکل ہے، اور پھر اتنی بڑی لاگت کے بعد اس کے والدین نے، اس کے والد جو ہیں وہ تو وفات پا چکے تھے 2-3 سال پہلے، قدیر اوان جو علاقہ کے بہت مشہور سیاسی سماجی شخصیت رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کی والدہ نے آنکھوں میں خواب سجائے اس بچے کو کیڈٹ کالج بٹراسی میں داخل کیا، اور وہاں پہ وہ زیر تعلیم تھا، سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اور پرسوں جو وقوع اس طرح کا ہوا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں اس کی جو لٹکا ہوا تھا، خودکشی جو ہے وہ اس نے کی ہے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی یا اس کو بیماری کی حالت میں کنگ عبداللہ اسپتال لایا گیا۔ صورتحال جو ہے ابھی واضح نہیں ہے۔ تو اس میں 2 موقف جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ انتظامیہ جو کالج کی ہے اس نے کہا کہ وہ خودکشی ہے، اور جو لواحقین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ تو ناظرین، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس پر مختلف عمائدین علاقہ نے پولیس کی جو تفتیشی ٹیم ہے، SSP انویسٹیگیشن، DPO منصرہ ظہور بابر آفریدی صاحب، اور جتنے بھی کنسرن پلیٹ فارم ہے وہاں ان کے عمائدین علاقہ نے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد وہ پولیس کی تفتیش پر انہوں نے اظہار اطمینان کیا ہے کہ جو بھی پولیس اس میں رپورٹ دیتی ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اس پر یقین کریں گے یا مزید احتجاج کریں گے۔ تو اس سلسلے میں پولیس کی تفتیش باریک بینی سے جاری ہے کہ بچہ جو ہے اس کی کالز کہاں کہاں پر ہو رہی تھیں، اور اس کے وقوع کے یا اس کے جاں بحق ہونے سے پہلے جو CDR وغیرہ جو ہے وہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن کے دوران نکالے گی، فرانزک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی، تو اس کے بعد جو ہے حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور حقائق کی روشنی میں ہی کوئی بھی کارروائی عمل میں آئے گی۔ تو اس سے قبل جس قسم کی افواہیں، جس قسم کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے باتیں ہم سن رہے ہیں، کوئی اسے قتل کہہ رہا ہے، کوئی خودکشی کہہ رہا ہے، کوئی اس کو کیا کہہ رہا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی تعلیمی درسگاہ جو ہے وہ ہم سب کی ہوتی ہے۔ اس وقت جو ہے کیڈٹ کالج بٹراسی وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں ہے، جس پہ ٹرسٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ٹیچر، کوئی بھی جو ہے ان کی بچوں کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے عداوت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وہ اچھے اسٹوڈنٹ بنا کر اچھے اخلاق کے ساتھ، جس طرح کے ایک طویل عرصہ سے کیڈٹ کالج بٹراسی جو ہے وہاں سے کیڈٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ملک کو ایک بہت بڑا جو ہے ٹیلنٹ مل رہا ہے، قوم کو ٹیلنٹ مل رہا ہے۔
تو یہاں بھی یہ بچہ بھی جو ہے وہ بھی قوم کا ایک بچہ تھا، اس کا جو مقدمہ ہے وہ بھی کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ سب لوگوں کا مقدمہ ہے، پورے علاقے کا مقدمہ ہے۔ تو اس میں جو حقائق سامنے آئیں گے، جو پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی، اس کو انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد جو بھی صورتحال سامنے آئے گی اس کی روشنی میں ہی بات کی جائے۔ یہ ایک سجیشن ہے کہ تحقیق کے بغیر کسی افواہ کو پھیلانا، تحقیق کے بغیر جذبات میں آ کر کوئی بات کرنا جس سے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچے۔ میں آپ کو ایک یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ سب کی ہمدردیاں کالج کی، عوام کی اور اہلیان علاقہ کی متاثرہ خاندان کے ساتھ ہیں کہ ان کا لخت جگر جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، جس کا برائٹ فیچر جو ہے وہ سب کے سامنے تھا، لیکن آنن فانن ایک ایسا وقوع ہے کہ جس میں اس کی جان چلے گی۔ تو اس کے لیے ہم سب جو ہے غم زدہ ہیں، تو ہمارے جو جذبات ہیں وہ بھی لوگوں کے جو ہے اس موقع پہ لازمی بات ہے وہ اوپر ہی جانے ہیں کہ ایک بندہ دکھ کے عالم میں کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری پولیس سے بھی ہمارا رابطہ ہوا، تو انہوں نے یقین دلایا کہ ہم اس کو بالکل باریک بینی سے اس کی تفتیش ہوگی، ہر زاویہ سے اس کی تفتیش ہوگی۔ اور اسی طرح جب عمائدین علاقہ سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ جی پولیس جو ہے ابھی تک ٹھیک زاویہ پہ اس کی تفتیش کر رہی ہے، اور ہمارا اس کے پولیس کے تفتیش پہ جو ہے ہمارا یقین ہے انشاءاللہ، اور توقع ہے کہ جس طرح یہ بچہ جو ہے یہ ایک طالب علم تھا، اور ایک طالب علم جو ہے وہ آنے والے وقت میں پورے علاقے کا نام روشن کرتا ہے، جس طرح دوگا کے اندر بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے اعلیٰ عہدوں پہ جا کے سیاست کے اندر، سماجی کاموں کے اندر اور مختلف اداروں میں اعلیٰ عہدوں پہ رہ کر علاقے کا نام روشن کیا۔ تو پھر واپس ہم آ جاتے ہیں کیڈٹ کالج بٹراسی۔ تو کیڈٹ کالج بٹراسی ایک تعلیمی درسگاہ ہے، تو آپ تھوڑا سا یہ ضرور غور کریں گے کوئی بھی ادارہ، کسی ادارے کا سربراہ، کسی ادارے کا کوئی جو سٹاف ہے، وہ کسی بھی صورت میں وہاں پہ جو اس کے پاس زیر تعلیم لوگ ہیں، بچے ہیں، سٹاف ہے، جتنے بھی وہاں اس گیٹ سے اندر لوگ رہتے ہیں، وہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو، کہ انہوں نے ایک جو طریقہ کار ہے کہ انہوں نے اپنے کیڈٹس کو وہاں سے اچھے تعلیم دے کر ہر طرح سے اخلاقیات کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، اور جو بھی وہاں پہ جو سسٹم ہے ان کی عزت، ادارے کی ساکھ اس بات سے وابستہ ہے کہ اچھے کیڈٹس وہاں سے جو ہے وہ ملک کو ملیں، قوم کو ملیں، اور جن والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کر مشکل سے وہاں پہ اپنے بچوں کو داخل کروایا ہے، وہ بچے جو والدین کی جو توقعات ہیں اس میں بھی ادارہ جو ہے وہ پورا اترنے کی کوشش آج بھی کر رہا ہے، آج سے 10 سال پہلے بھی کر رہا تھا۔ تو اب جو ہے ادارے کا جو کنٹرول ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس کا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوآپریٹو ہے۔ تو ہمارا جب ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری طرف سے ہر قسم کی جو تفتیش ہے اس میں ہم پولیس کا ساتھ دیں گے، اور واقعی اس حقیقت تک پہنچنا چاہیے کہ اس بچے کی موت کی وجہ کیا ہے۔ خودکشی ہے تو وہ بھی بات سامنے آنی چاہیے، قتل ہے تو وہ بھی بات سامنے آنی چاہیے۔ اس سلسلے میں کالج کے جو بھی پولیس کو جو چیز درکار ہے، بچے کے والدین کو، بچے کے لواحقین کو، عمائدین علاقہ کو جو کوپریشن یہاں سے ضرورت ہے وہ ملے گا۔ اس سلسلے میں ہمارا رابطہ ہوا ہے، تو اس بار جب کالج سے رابطہ ہوا انہوں نے بھی کہا کہ شفاف تفتیش ہونی چاہیے، عمائدین علاقہ نے بھی کہا شفاف تفتیش ہونی چاہیے، پولیس ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا کہ ہم اس پر پوری کوشش کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ اس کو ہم کسی نتیجے تک پہنچیں گے کہ واقعہ کیا ہے۔ تو اس ڈیوریشن میں جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈیفرنٹ کائنڈ کے جو سٹیٹمنٹس جو آ رہی ہیں وہ مناسب نہیں ہے، کہ ایک ادارہ جو ہے وہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے بلکہ ہم سب کا ہے۔ اس ادارے کے اندر اگر کوئی بندہ ملوث پایا گیا تو سب نے مل کر قانون کے مطابق
اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. لیکن اگر یہ واقعہ خودکشی کا ہے تو اس پہ پھر غور فکر کرنا ہے کہ بچے نے ایسا کیوں کیا, اس کی ریزن کیا ہے. تو اس سے پہلے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے, جس قسم کے میڈیا کے اوپر بیان سوشل میڈیا پہ دیے جا رہے ہیں, یہ ان سے اجتناب جو ہے وہ قانون کے ساتھ تعاون ہوگا. ہماری کوئی بھی افراتفری مطلب جو غصہ ہے وہ حالات کو بگاڑ سکتا ہے, تفتیش کے عمل میں رکاوٹ بن سکتا ہے. تو اگر کہیں کوئی تفتیش میں فرق آتا ہے تو اس پر احتجاج جو ہے اور قانونی کارروائی اور اس کو ری انویسٹیگیشن, یہ بھی لواحقین کا حق ہے. ہم سب اس وقت غمزدہ خاندان کے ساتھ ہیں. اس بچے کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی اس کی اپنی طرف سے ہوئی, کسی نے کی, انتہائی دکھ کا مقام ہے. ہر آنکھ اشک بار ہے, ہر شخص جو ہے اس پہ پریشان ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے, اس کے پسماندہ گان کو صبر جمیل عطا فرمائے. صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر.